خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، آج کا جو عنوان ہے وہ پہلا لفظ راہ ہے، پھر مختلف راہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل مقدس 14 باب، جب خداوند یسوع مسیح جس شام یوحنا 13 باب میں اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو چکے، ان کو اپنا خون اور گوشت دیا شربانی کی صورت میں، آخری کھانا ان کے ساتھ کھایا، تو پھر یہ غالباً 17 باب تک وہ آدھی رات تک ٹیبل ٹاک کرتے رہے، خاص باتیں بتائیں۔ تو 14ویں باب کی 6 آیت میں مسیح نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یعنی اگر کوئی باپ کے پاس آنا چاہے تو وہ میں ہی وسیلہ ہوں، میں ہی راہ ہوں، اور حق بھی ہوں اور زندگی بھی ہوں، یعنی سچائی کی راہ۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک نکما سا بندہ کسی سے باکلام زیادہ جانتا ہے، نہیں۔ میں ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی میٹرک ہوں، بے شک 1964 میں میٹرک کیا، پھر کلام پاک اور دینی کتابیں میری دوست رہیں۔ یسوع مسیح بھی سب سے اچھے دوست، ان کے ہاتھ میں بھی اپنا ہاتھ دیے رکھا۔ آپ سننے والے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھ سے ایجوکیشن میں بھی آگے ہوں گے، بائبل کورس میں بھی آگے ہوں گے، جاننے میں بھی آگے ہوں گے، لیکن ایک تو یہ کہ میں عمر کے لحاظ سے بزرگ ہوں، 76 برس عمر، خدا کا شکر ہے۔ آج ہم تھوڑا سا غور کریں گے، ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ آیا کہ جو مسیح نے اپنے آپ کو کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، باپ کو ملنے کے لیے ہم نے اس راہ کو چوائس کیا ہے کہ نہیں؟ اس راہ پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کلام پاک اسی راہ سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے کلام پاک میں لکھا ہے، انسان کی نگاہ میں تو اسے سب راہیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت اور ہلاکت کی راہیں ہیں۔ جیسے مسیح نے فرمایا، وہ راہ بڑی کھلی اور کشادہ ہے اور اس پر جانے والے بہت ہیں، لیکن وہ ہلاکت کی راہ ہے، ابلیس کی راہ، سارے ابلیس کے کام، جس میں جادوگری، زناکاری، حرام کاری، عیاش پرستی، بت پرستی، زر پرستی، انا پرستی اور خدا کی نسبت دنیا کو زیادہ پیار کرنا، یہ ہلاکت کی راہ ہے۔ حقیقت سے ناواقف ہونا، سچائی کچھ کہے ہم اس کے اپوزٹ ہو جائیں۔ جیسے مسیح نے فرمایا، سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور وہ سارے سننے والے سامنے اہل یہود تھے، قوم اسرائیل کے تھے، فقیہ اور فریسی تھے، اپنی نگاہ میں بڑے 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 عالم تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کو وہ پہچان ہی نہ سکے۔ انہوں نے آگے سے کیا کہہ دیا؟ ہم تو اپنے باپ ابراہم کی نسل سے ہیں۔ یہ بھی یوحنا رسول کی انجیل مقدس میں ہے، سچائی سے واقف، لیکن 14 باب سے پہلے ہے،
شاید 10 باب میں، یہ سارا بڑا خاص ہے، 8 میں 10 میں سب میں بڑے پیغام ہیں۔ تو مسیح نے کہا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہے، کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ تو مسیح نے ان کو مصر کی غلامی نہیں یاد دلائی، بابل کی غلامی، اسور کی غلامی، ارامیوں کی غلامی، فلسطینیوں کی غلامی وہ یاد نہیں دلائی، بلکہ رومیوں کی غلامی، اس وقت بھی رومیوں کے غلام تھے، حکومت رومیوں کی تھی، جو وہ کہتے تھے قوم یہود وہ کرتی تھی۔ لیکن مسیح نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے، اب گناہ کیا ہے؟ گناہ کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی اگر جو کسی کو یہ سچائی کی راہ بتانا جانتا ہے، پاک کلام جانتا ہے، بتا سکتا ہے لیکن نہیں بتاتا، یا کسی کو اس کی خطرناک راستے سے نہیں موڑتا، بھائی تو نشہ چھوڑ دے، شراب نوشی چھوڑ دے، یہ بتوں کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دے، ناجائز نفع نہ لے، جھوٹ نہ بول، اپنے آپ کو فریب نہ دے، کسی کو فریب نہ دے، تیرے منہ سے جھوٹی باتیں نہ نکلے، مکر کی بات نہ نکلے، گالیاں نہ نکلے، عیب جوئی چغل خوری نہ نکلے، فساد ہے، سب فساد ہے، تیرا دل صاف ہو۔ اگر دل اور ہونٹ صاف نہیں تو پھر ہم غفلت کی راہ پر ہیں، موت اور ہلاکت کی راہ پر ہیں۔ اے میرے عزیزو، میں خود بھی اور سننے والے ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم موت اور ہلاکت کی راہ پر تو نہیں جا رہے جس پر جانے والے کم از کم 100 میں سے 80 ہیں، اور یسوع مسیح زندگی کی راہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ بہت تنگ اور سکڑا ہے جس پر جانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ روح مجھے بار بار بتاتا ہے زندگی کی راہ پر جانے والے 20 ہیں، ہلاکت کی راہ پر جانے والے 80 ہیں۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اب جو شخص جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، کسی چیز کا بھی، زناکار، پاپی، بدکار، حرام کار ہے، بروں کا حصہ، وہ کہتا ہے سب خیر ہے، اس کی سوچ میں وہ سب ٹھیک کر رہا ہے، یہ راہ ٹھیک ہے، لیکن وہ موت اور ہلاکت کی راہ ہے۔ اے میری عزیزو، اگر کوئی اس راہ پر جا رہا ہے تو کلام پاک کہہ رہا ہے وہ آج بھی باز آ جائے۔ کرسمس آ گیا، کرسمس سیزن آ گیا مسیحو۔ اگر کوئی شراب کے پرمٹ بناتا ہے، شراب پیتا ہے اور بیچتا ہے، اس کے لیے مسیح نے کیا فرمایا کہ آدمی اگر ساری دنیا حاصل کر لے، ناجائز طریقے سے پیسہ جمع کر لے، دولت جمع کر لے، وہ دولت کا تو دوست ہو گیا، خدا کا اور اپنا مخالف ہو گیا، اور وہ اس جہان میں کیا فائدہ، یہاں بھی نقصان اٹھائے گا، جب میری عدالت میں ہوگا تو پھر مجھے کوئی جواب بھی نہیں دے سکے گا، اسے کیا فائدہ۔ اسے خدا نے ناراستی کی دولت کہا ہے۔ ہم ایسے کاموں سے نکل آئے۔ رازق وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے۔ اگر کوئی بری راہ پر چڑھ جائے، خدا اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، اور برائی میں پیسہ تو مل جاتا ہے لیکن وہ پیسہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ جیسے یسوع نے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھنا، غالباً لوکا 12 باب ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک ساہوکار کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، اور اس نے کہا اپنے دل میں کہ میں اپنی چھوٹی کوٹھڑیاں ڈا کر، جیسے سیال کوٹ میں دانے بھرنے کے لیے، چاول بھرنے کے لیے کوٹھڑیاں بنائی جاتی تھی، جن کو پنجابی میں بڑولے بھی کہتے ہیں، میں ڈا کر بڑی بناؤں گا، ان میں مال بھر کے اپنی جان سے کہوں گا آئے میری جان کھا پی اور خوش ہو، میں نے تیرے لیے بہت برسوں کے لیے جمع کر دیا ہے۔ ان ساری باتوں میں خدا کا لفظ ایک بار بھی اس کے منہ سے نہیں نکلا، خدا کی شکرگزاری ایک بار بھی نہیں ہوئی۔ اس شخص نے اپنے آپ کی کہا کہ میں نے انا پرستی، یہ دھوکے والی راہ ہے، خدا کا ذکر کیا۔ اور مسیح فرماتے ہیں
خدا نے کہا ہے نادان، آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پھر تو جو جمع کر رہا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ہم یہ بھی ذرا غور کریں، مسیح نے یہ بھی کہا کہ اپنا مال اس زمین پر جمع نہ کرو جہاں کیڑا بھی لگتا ہے، زنگ بھی لگتا ہے، چور چوری بھی کر لیتا ہے، یہ نقب لگاتا ہے، بلکہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو، تمہارے اس خزانے میں نہ ہی کیڑا لگے گا، نہ ہی زنگ لگے گا، نہ ہی چور نقب لگا سکے گا، اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ہم جو خدا کے لیے کرتے ہیں، چاہے کسی کو کھانے کیوں نہیں کھلاتے، خدا کے نام پر، کسی کو پیسہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، شکرگزاری دیتے ہیں، چرچ میں دیتے ہیں، خادموں کو دیتے ہیں، یا واقعی کوئی محتاج ہے اس کو دے دیتے ہیں، چاہے بھیک مانگنے والے کیوں نہیں، تو وہ پتر جمع ہوتا ہے۔ یہ سچائی کی راہ ہے، زندگی کی راہ ہے۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ عمر گزرتی جا رہی ہے، یسوع مسیح بہت جلد آ رہے ہیں، یسوع مسیح بہت جلد آ رہے ہیں۔ میرا اتنا علم نہیں، لیکن مجھے کلیسیا میں کچھ بیٹیاں اور بیٹے مجھے ویڈیو دکھاتے ہیں انٹرنیٹ پہ الماس جیکب صاحب کی۔ اگر آپ لوگ وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو مشورہ دوں گا کہ الماس جیکب کی بھی ویڈیو جو نومبر کے مہینے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، پیچھے بھی وہ دیکھیں، سنیں، دعا کریں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، اور جس راہ پر بڑے بڑے چڑھ چکے ہیں وہ خطرناک راہ ہے، جس کے لیے مسیح نے متی 24 میں کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ وہ تھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، جو کہ اہل یہود نے یروشلم میں انہوں نے اپنا ایک جھوٹا مسیح تیار کر لیا ہے، غالباً 33 سال کی عمر کا جھوٹا نبی بھی ایک انہوں نے گھڑا ہوا ہے، جن کے بارے میں الباس بتاتا ہے کہ وہ معجزات کرتے، یہ کام کرتے جن کا ذکر اس کلام پاک میں ہے، کہ ابلیس ایسے ایسے بڑے کام کرے گا کہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے بارگزیدہ بھی اس کی بات مان لے اور گمراہ ہو جائے۔ اور مسیح نے کہا تھا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کہ جھوٹے مسیح کھڑے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح آ چکا، جبکہ بائبل مقدس کے مسیح کو انہوں نے رد کر دیا، وہ موت اور ہلاکت کی راہ پر جا رہے ہیں۔ قوم یہود، ان کے لیے دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ دعا کریں کہ اے خداوند ان کو اس دھوکے والی راہ سے، ابلیسی راہ سے اتار کے زندگی کی راہ پر لے آئے۔ خدا تو انبیاء کے ذریعہ سے، یسوع مسیح کے ذریعہ سے، رسولوں کے ذریعہ سے، خادموں کے ذریعہ سے ان کو بھی پیغام دیتا رہا، آج بھی دے رہا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم غیر اقوام میں سے ہمارے پردادے مسیحی ہوئے، ہم مسیحی ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ اے میرے عزیزو، میرے باپ دادا کا گھرانہ بھی، میں جہاں بیٹھا ہوں، ہم سب لوگ اس زندگی کی راہ پر گامزن رہیں، سچائی کی راہ پر گامزن رہیں، کلام پاک کی جو تعلیم ہے اس پر گامزن رہیں، اس سے مت ہٹیں، 10 حکموں کو پھر سے پڑھیں اور غور کریں۔ خدا نے کہا میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، میں ہی تیرا ایک واحد معبود ہوں۔ دوسرے حکم میں کہا اپنے لیے انسان کو تراشی مورت صورت نہ بنانا، نہ اس کی خدمت کرنا، نہ اس کی عبادت کرنا، نہ اس سے سجدہ کرنا۔ تیسرے حکم میں کہا تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اگر ایک آدمی شرابی ہے وہ بھی کہتا ہے اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے، ہیلیلویا۔ ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ یہاں رکھتا ہے، باپ اور بیٹا کر دیتا ہے، یہ ہے خدا کا نام بے فائدہ لینا۔ جادوگر بھی لے رہا ہے، بت پرست بھی، نشے باز بھی، گالیاں پکڑنے والا بھی، میرے سمیت، میرے خاندان سمیت سب سننے والے، ہم اپنے آپ کو سچائی کی راہ پر گامزن کر لیں اور اپنے محبوب خداوند سے عقل، دانش، حکمت مانگے کہ مجھے اپنی الہی حکمت دے۔ یسایہ 11 باب کی پہلی آیتوں میں 7 روحیں خدا کی جو یسوع مسیح میں تھی، 7 روحیں۔
حکمت کی معرفت کی خرید کرو. باتوں کو تو اب پولس رسول پہلا کرنتھیوں کا خط پہلے باب میں دونوں طرح کی حکمت کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کی حکمت کے سامنے دنیا کی حکمت ہیچ ہے، نیست ہے، کیونکہ یونانی دنیا کی حکمت کی تلاش میں رہتے ہیں، یعنی کہ جہاں سے حکیم بنے. لقمان حکیم یونان سے بنا. ارسطو لوکا رسول بھی جو طبیب تھے، لکھا ہے لوکا طبیب حکیم تھے، وہ مسیح میں آ کے بڑے کچھ بنے. اور انہوں نے 2 کتابیں لکھی، رسولہ کے اعمال بھی انہوں نے لکھے، اور رسولہ کے نام لوکا کے نام سے جو منتخب کتاب ہے یہ بھی ان کی تصنیف ہے. ہم زندگی کی راہ پر جائیں. وقت بہت کم ہے چیزوں. اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے بچوں کو، سب کو. ہاں جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرے سامنے یہی ایک بڑا موبائل آ گیا جس کے وسیلہ سے میں بات کر رہا ہوں. اس موبائل میں بذریعہ انٹرنیٹ پوری دنیا ہے. اچھی باتیں بھی ہیں اور بری بھی. یہی سمجھے کہ باغ عدن والا نیک و بد کی پہچان کا یہ درخت ہی سمجھے. سوری، اس میں سے نیکی اور بدی دونوں چیزیں ملتی ہیں. اچھا ہے کہ نیکی کی راہ پر رہے، یعنی اچھائی کی راہ پر. یہ ابلیس کی راہ ہے، بدی کی راہ، اس پر نہ جائے. یسوع مسیح نے کیا کہا کرسمس کا پیغام؟ میں اس لیے آیا کہ وہ یعنی جو بولے بٹکے ہوئے چور ڈاکو لوگ ہیں وہ زندگی کی راہ پر چڑھے، وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے. یسوع مسیح ہمیں موت سے نکال کر زندگی کی راہ میں لے آنے کے لیے پیدا ہوئے. آئے مسیحو، کرائسٹ ماس یعنی کہ کرائسٹ کی یعنی مسیح کی قربانی، ان کی پاک عبادت، اس کا احترام کرے. شراب کے ساتھ کرسمس نہ منائے. ہم غیر مسیحوں میں بدنام ہو چکے ہیں. اس پرانی راہ کو ترک کرے. اسی کلام پاک میں لکھا ہے کیا تو اسی راہ پر چلتا رہے گا جس پر تیرے باپ دادا چلتے رہے؟ اور وہ جہالت کی راہ تھی، شرابوں کی مٹے تیار کرنا. جہالت کی راہ سے اترے، زندگی کی راہ پر آئے. یسوع مسیح زندگی کی راہ ہے. شاگرد یسوع مسیح کو کہتے ہیں اے خداوند دیکھ بہت سارے شاگرد تجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اب انہوں نے انسانی رنگ میں بات کی طنز سے، وہ یسوع مسیح کو سمجھ نہ سکے. لیکن مسیح نے کیا کہا؟ تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. لیکن یہ کلام ان کے اندر اتر گیا کہ یسوع مسیح کہتے ہیں چلے گئے تو چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ. تو وہ فوراً کہتے ہیں اے خداوند زندگی کی راہ کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہے، ہم تجھے چھوڑ کر اور کہاں جائیں. آج بھی یہی پیغام ہے. ہم سب کہیں اے مسیحا جی زندگی کی راہ بھی آپ ہیں، زندگی کی باتیں بھی آپ ہیں، اور ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں. اب مکاشفہ 2 باب آیت نمبر 10 میں مسیح کا کلام سامنے آ گیا. مسیح نے فرمایا ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ وہ تمہیں دکھ دے، آزمائے بھی. اگر تو جان دینے تک بھی وفادار رہے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یعنی زندگی کی راہ قربانی بھی مانگتی ہے. یسوع مسیح کی راہ میں شہادت بھی مانگتی ہے، استفانس کی طرح. ہاں شہادت کا لفظ آیا مکاشفہ میں ہی. مسیح نے فرمایا کہ میرا دوست، میرا شاید نام غلط رہ جائے، انتوپاس جو مقدس مقام اور قربان گاہ کے درمیان شہید ہوا، کچھ بول بھی سکتا ہوں لیکن شہید ہوا، ان کی روح اوپر گئی. لیکن رسولوں کے اعمال میں استفانس کی بات، جب استفانس کو سنگسار کیا جا رہا تھا، یعنی سنگ میں نے پتھر،
یعنی پتھر مارے جا رہے تھے، تو انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے اوپر دیکھا اور مسیح کی طرح کہا، کیونکہ وہ زندگی کی راہ پر گامزن تھے، مار کھا رہے تھے، شہادت کی راہ پر تھے، شہید ہونے جا رہے تھے، کہتے ہیں اے خدا، اے باپ، یہ ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا، کیونکہ ان کے استاد اور ہمارے استاد مسیح نے صلیب پر کہا تھا چند برس پہلے، اے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ وہ جہالت کی راہ پر تھے، وہ ابلیسی راہ پر تھے، وہ انتقام لینے کی راہ پر تھے اور اندھی راہ پر تھے۔ اندھا اندھے کو کیا راہ بتائے گا، دونوں ہی گڑھے میں جا پڑیں گے۔ اے عزیزو، ہم کسی کو اپنا مذہبی رہنما چننے سے پہلے دیکھ لیں کہ جس مذہبی رہنما کے پیچھے میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اس کو غور سے پرکھ لیں کہ آیا تو وہ زندگی کی راہ پر خود گامزن ہے یا موت اور ہلاکت کی راہ پر تو نہیں، یا محض پیسے کی کھیل تو نہیں، یا کہیں امریکی ڈالروں کی کھیل تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ زندگی کی راہ سے وہ بندہ اترا ہوا ہے، پھر وہ اندھا ہے، جیسے آپ لوگ بھی کہتے ہیں اس کو پیسوں نے اندھا کر دیا ہے، اس کو دولت نے اندھا کر دیا ہے، اس کو اس کی امیری نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے، سنتے ہوئے نہ سنیں گے، بلکہ موت کی راہ پر گامزن ہیں۔ اور قوم یہود آج بھی موت کی راہ پر گامزن ہے۔ الماس یعقوب کی ویڈیو ضرور سنیں، نومبر کے مہینے کی بھی، 13 نومبر کی تاریخ کے تعلق سے بھی، کوہ سینا پر کیا ہوا وہ ضرور دیکھنا اور سننا، اور اپنے آپ کو اس راہ سے بچا کے رکھنا۔ یہی جو 10 حکم ہے، یہی جو راہ ہے، اس پر چلتے رہنا، سیدھی راہ پر چلتے رہنا، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے۔ ہماری عقل تو کہتی ہے جو تو کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سب ہی غلط ہو۔ ہاں، استفانس کہتے ہیں کہ میں پھر آسمان کو کھولا اور ابن آدم کو اپنے باپ کے دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، جبکہ عقیدہ ہے کہ وہ باپ کے دائیں طرف بیٹھ کے، اس کا مطلب وہ اپنے شہید کی روح کا استقبال کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ اپنے ایک سچے کار استفانس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے سامنے ایک بات آ گئی، مسیح نے کہا یوحنا رسول کی انجیل مقدس میں ہی، اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ دوست کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، لیکن دوست کا ہمراز ہوتا ہے۔ اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ہمراز بھی ہوتے ہیں اور ہمدرد بھی ہوتے ہیں، یعنی دکھ درد بانٹنے والے، اور مسیح جیسا کوئی اور دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمارے سب سے بہت اچھے فرینڈ ہیں، وہ دکھ درد بانٹنے والے ہیں، وہ ہمارے ہمراز ہیں۔ اور رسول صاحب نے بھی کہا ہے کہ دل کا راز اسے بتانا اچھا لگتا ہے۔ پھر شاید غلام عباس صاحب نے بھی کوئی ایسا کہا ہے کہ ہم دل کا راز اس کو بتائیں، اور جو انڈیا کا وہ شمی ہانس، اس نے بھی کیسا گایا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اپنے دل کی ساری بات بتا دیں اپنے اچھے دوست کو۔ آدھی رات کو ایک دوست کے دروازے پر آیا، تو آدھی رات سے ایک مطلب یہ بھی ہے مصیبت کی گھڑی، جیسی آدھی رات کو پولس اور سیلاس فلپی کے قید خانہ میں، جن کو کوڑے بھی لگے ہوئے تھے، پاؤں کاٹھ میں ٹھوکے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا، درد تھی، لیکن وہ زندگی کی راہ پر گامزن تھے، بذریعہ حمد و ثنا وہ آسمانی راہ پر سوار تھے،
قید خانے میں مصیبت کے وقت چلو گھنٹوں کے لحاظ سے بھی آدھی رات کو خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور سب قیدی سن رہے تھے. دروگا دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، رومی دروگا. مصیبت کے وقت کی حمد و ثنا نے آسمان ہلا دیا. اسرا پر وہ ان کی دعا جا رہی تھی، آسمان ہل گیا، خدا نے فرشتہ بھیجا. جیسے ہی فرشتہ آیا قید خانہ کی نیو ہل گئی، سارے تالے ٹوٹ گئے اور کھل گئے. ان کی ہتھ گڑیاں اور بیڑیاں قیدیوں کی کھل گئی اور قیدی آزاد ہو گئے. دروگا اپنے آپ کو تلوار سے مار دینا چاہتا ہے. پولس اور سیلاس نے کہا نہ بھائی نہ ایسا نہ کر، ہم سب حاضر ہیں. اور وہ ان کے قدموں میں آ گرا اور کہا تم تو انسانوں کے روپ میں دیوتا ہو. اور اس رومی نے اپنے دیوتاؤں کے نام دونوں کو دیے. رسولوں کے اعمال میں ہے. وہ حمد و ثنا کی راہ زندگی کی راہ تھی. جنہوں نے کہا راہ حق اور زندگی میں، وہ اس رات اس راہ پر تھے، راہ حق اور زندگی کی راہ، یعنی یسوع مسیح کی راہ پر حمد و ثنا کر رہے تھے. اور وہ پولس اور سیلاس کا خون صاف کرتا ہے. چلو قیدی تو رہ کے اپنے گھر لے جاتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، خدمت کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے اور مسیحی ہو جاتا ہے. ایک اور تھوڑی سی بات رسولوں کے اعمال میں، جب بزرگ پطرس رسول وہ بھی قید میں لا دیے گئے، ادھر بھی پہرے دار ہیں ادھر بھی پہرے دار ہیں، لیکن وہ درمیان میں بڑے سکون سے سوئے ہوئے. کیوں؟ وہ سچائی کی راہ پر تھے اور سچائی نے وہ بزرگوں کو سکون دیا ہوا تھا. لیکن کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ کلیسیا پیچھے بدل و جان اپنے بزرگ کی رہائی کے لیے دعا کر رہے تھے. وہ سچائی کی راہ پر تھے، دعا کی راہ پر تھے. انہوں نے بھی آسمان ہلا دیا اور خدا نے ان کی دعا پر قید خانے میں فرشتہ بھیجا اور بزرگ پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کے کہا اے پطرس اٹھ، جوتی پا، چادر اوپر لے، میرے ساتھ چل. پطرس ابھی بھی سمجھ رہے تھے، بزرگ تھے نا، اس لیے میں نے سیغہ جمع استعمال کیا ہے. ہم بزرگوں کو سیغہ جمع کے ساتھ بولے کریں، یسوع مسیح کو بھی سیغہ بعد استعمال نہ کریں، احترام کریں. معاف کرنا، جب کہ ہم اپنے باپ کے لیے یا ماں کے لیے سیغہ جمع استعمال کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی، مقدس عورتوں کے لیے، مقدس مریم کے لیے بھی خدا کے علاوہ سب سیغہ جمع استعمال کریں. خدا واحد ہے، ان کے لیے سیغہ واحد ہی ٹھیک ہے، یعنی خدا ایک ہے. ہم خدا کے لیے سیغہ واحد ہی استعمال کریں، لیکن بزرگوں کے لیے اپنے باپ کی طرح سیغہ جمع استعمال کریں. پطرس رسول اٹھے، یہ سیغہ جمع استعمال میں نے کیا ہے. اگر میں یہ کہوں پطرس اٹھا تو یہ سیغہ واحد ہے. تو سیغہ جمع استعمال کریں، کیونکہ ساری قومیں اپنے بزرگوں کا احترام کرتی ہیں، جبکہ ہم مسیحی لوگ سیغہ واحد استعمال کرتے ہیں. خدا کے لیے سیغہ واحد استعمال کریں، لیکن اگر مقدسوں کے لیے یا مقدس مریم کے لیے یا خداوند یسوع مسیح کے لیے بولتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں مقدس مریم الیشبا کے پاس گئیں. ہم کہہ سکتے ہیں پطرس رسول قید خانہ سے اٹھے. احترام کریں، بائبل کو تو سب احترام سکھاتی. اور جب وہ باہر چلے گئے، انہوں نے جب وہ اس کوچے میں کہا تو کہا وہ تیرا گھر ہے، چھوڑ دیا. پھر وہ سمجھی کہ یہ تو فرشتہ تھا. زندگی کی راہ، سچائی کی راہ. اے خدا ہمیں بھی سچائی کی راہ دے، سچائی کی راہ دے، سچائی کی راہ دے. زبور 39، میں نے کہا کہ میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا. زبور 39، بزرگوں نے کہا میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے بھی خطا نہ ہو. زبور 39 ہے راہ کی نگرانی. ہم کس راہ پر چل رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی کے سارے چال چلن پر
کریکٹر پر، دیکھنے پر، سوچنے پر ذرا خیال کروں گا، کہیں بھٹک نہ جاؤ، سچائی کی راہ سے، زندگی کی راہ سے بھٹک نہ جاؤ۔ بے شک مسیح بھٹکوں کے لیے آئے، لیکن بھٹکے تاکہ میری زبان سے بھی خطا نہ ہو، کہ ہم زبان سے چغلی بخیلی نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں، شیخی بازی نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، اور انا پرستی کا بھی مظاہرہ نہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنی انا پرستی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی راہ پر چڑھے۔ انا پرستی بروا دیتی ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری انا پرستی بہتوں کو بروا دیتی ہے۔ ہم انا پرستی کی راہ سے بھی اتر جائیں اور دوسرے کو اپنے سے افضل جانیں۔ کلام پاک کہتا ہے، خاص کر مسیحیت میں، کہ دوسرے کو اپنے آپ سے افضل جانو۔ یسوع مسیح سب سے افضل تھے، لیکن وہ قربانی کی راہ پر جا رہے تھے، وہ اپنے باپ کی تابعداری وفاداری کی راہ پر جا رہے تھے، اور وہ خاموش رہے۔ انہوں نے اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھا۔ زبور 39 سے بھی آگے یسوع مسیح کے تعلق سے ہی پیش ہوئی کہ میں نے نیکی کی طرف سے بھی اپنی زبان باندھ رکھی اور میں گونگا بن رہا۔ وہ رومی گورنر کہتا ہے، پینتوس پلاطس یسوع مسیح کو وہ کہتا ہے، تو سن رہا ہے تیرے بارے میں کیسی گوئیاں دے رہے ہیں؟ حالانکہ گورنر جان رہا تھا کہ حسد سے ہے، یسوع بے گناہ ہے۔ وہ یہودی لوگ حسد سے سب کچھ کر رہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے تھا، خدا کی طرف سے تھا۔ زبور نمبر 118، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، خدا نے اسے ہی کونے کے سرے کا پتھر بنا دیا، یعنی مسیحیت کی بنیاد مسیح ہے۔ مسیحیت کی بنیاد، بیسمنٹ، چٹان، وہ قیمتی پتھر جس کا ذکر مسیح نے کیا، زبور نویس نے آگے پتھر رسول بھی کہتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے پتھر اس پتھر مسیح پر جو ہماری بنیاد ہے ایک گھر بنتے جا رہے ہیں۔ پتھر رسول کے خط کے مطابق ہم زندگی کی راہ پر گامزن رہے، اور وہ یسوع مسیح اور ان کا کلام ہے۔ عزیزو، وقت بہت تھوڑا ہے، آؤ دعا کریں گے۔ خدائی قدوس، برحق خداوند، پیار سے بڑے خدا، ہم آپ کے بچے، میں آپ کا ادنا خادم ان بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھا ہوں۔ ہم سب سے پہلے اپنے وطن عزیز پاکستان کی ہر لحاظ سے سلامتی چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندرونی حالات، بیرونی حالات فرشتوں کے وسیلہ سے آپ کے سپرد کرتے اور سلامتی چاہتے ہیں۔ حکومتوں، سیاسی سربراہوں، افواج پاک کو، ہماری عدلیہ کو، ایجنسیز کو اپنی الہی حکمت عطا فرمائے۔ اپنی الہی حکمت جو فیصلے ہوں سچائی پر ہوں، سچائی کی راہ پر ہوں، جس کا حق بنتا ہے اسے حق دیا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، تاکہ ملک میں برکت 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 رہے۔ عوام کو، یعنی ہمیں، مذہبی لیڈروں کو، سیاسی لیڈروں کو سچ بولنے کی توفیق دے، سچائی کی راہ پر رہیں، سچ اور جھوٹ کی پہچان کریں، حق اور باطل کی پہچان کریں، نیکی اور بدی کی پہچان کریں، اچھائی اور برائی کو الگ کریں، گیہوں اور بھوسے کو الگ کر دیں، تاکہ ہمارے ملک میں بحالی آئے۔ مسیحا جب آپ بہت جلد آ رہے ہیں، ہمارا راستہ تو آسمانی راہ ہے، اور اس کا نقشہ بائبل مقدس ہے، کلام پاک ہے۔ ہمیں اس زندگی کی راہ پر گامزن رہنے دینا، ہماری مدد کرنا، مجھ چیز کے نام کرنا۔ آنے والا دسمبر اچھا ہمارے ملک کے لیے، دنیا کے لیے اچھا ہو۔ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، ہمیں تیار کر۔ مسیح کے پاک نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔
آمین. God bless you all. Thank you.